ویلکم بیک۔ پاکستان کے پریزنٹ جو اس وقت کا جاری معاشی بحران ہے، اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاشی بحران اس صورتحال میں داخل نہ ہو جو اب سے کچھ عرصے پہلے ہم نے سری لنکا میں دیکھی، مگر اس کی ایک ہلکی سی جھلک کل ہم نے دیکھی جب پنجاب بھر میں پیٹرول پمپس پہ ایک بھگدڑ سی مچ گئی، جب یہ افواہیں چلی یا تو حکومت کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ کم ہونے والا ہے، یا دوسری جانب یہ خبریں تھی کہ اچانک پیٹرول کی قیمتوں میں اندھا دھند بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے IMF کے حکم پر، اور جس کے بعد کی صورتحال گو کہ حکومت نے کوشش کی کہ لوگوں کے اندر ان افواہوں کو ریبٹ کیا جائے، ان کی تردید کی جائے، یا لوگوں کے کانفیڈنس کو اس حوالے سے جو ہل گیا ہے اس کو بحال کیا جائے، مگر اس کے باوجود ابھی تک صورتحال قابو میں نہیں آئی ہے۔ کل یہ جو بھگدڑ مچ گئی تھی، اب خبریں یہی ہیں کہ ذخیرہ اندوز دراصل پیٹرول پمپس مالکان ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو ہولڈنگ کرنی شروع کی ہے، جس کی وجہ سے یہ تصور بنا اور پھر جو ہے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا ہوئی ہے۔ کل رات سے لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، اکاڑا، شیخوپورہ سمیت متعدد شہروں میں درجنوں پیٹرول پمپ بند ہو گئے، یا پھر پمپس مالکان نے پیٹرول کی فروخت محدود کر دی۔ بعض جگہوں پر منہ مانگے داموں پر صرف ہائی آکٹین فروخت کیا جا رہا ہے۔ کئی پیٹرول پمپس پہ گاڑیوں کو 500 روپے اور موٹر سائیکل والوں کو 200 روپے کا پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ مجموعی منظرنامہ خدا نخواستہ سری لنکا جیسا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پنجاب بھر میں پیٹرول نہ ملنے سے شہری ایک پمپ سے دوسرے پمپ مارے پھر رہے ہیں، یا طویل قطاروں میں کھڑے ہو کر پیٹرول بھرواتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب پیٹرول پمپس مالکان کا شکوہ ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب سے فراہمی میں کمی کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے پیٹرول کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ترجمان اوگرا کے مطابق PSO کے پاس ملک کی ضروریات کے مطابق ذخیرہ موجود ہے۔ ملک بھر میں جہاں پیٹرول فراہم نہیں کیا جا رہا وہاں کارروائی کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہباز حکومت کے پاس IMF کے ڈکٹیشن پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی ہیں تو حکومت فیصلہ کرنے میں کیوں لیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 1 فروری کا انتظار کیے بغیر 29 جنوری کو اتوار کے دن صبح سویرے پیٹرول اور ڈیزل کی یکمشت 35 روپے قیمت میں اضافہ کر دیا تھا، جو پاکستان کی تاریخ میں اس انداز سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ شاید پہلی بار تھا۔ اس حساس موضوع پر ہم مصدقہ حکومتی رائے حاصل کرتے ہیں، حکومتی موقف ہمیں دیں گے ڈاکٹر مصدق ملک، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، بڑی سینسٹیو بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی آپٹکس بہت عجیب و غریب ہے اس ماحول میں، جبکہ معیشت کے حوالے سے ہم بہت ہی دگرگوں حالات سے گزر رہے ہیں۔ ابھی اس کو کیسے آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ کیونکہ کل کے بعد سے اب تک جو یہ ہم نے پیٹرول پمپس پہ صورتحال دیکھی، پمپس پہ دیکھی، خاص طور پہ پنجاب میں، اس میں کوئی بہت بہتری ابھی ہمیں نظر نہیں آئی ہے فی الحال۔ جی خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ یونیورسل صورتحال نہیں ہے۔ کچھ ایسی پاکٹس ہیں پنجاب میں جہاں پہ کچھ پیٹرول پمپ کے مالکان پیٹرول نہیں دے رہے، ہمارے خیال میں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جس کے اوپر اب اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ ویسے یونیورسلی یہ سچویشن نہیں ہے، تو ان پاکٹس کے اندر جہاں پہ یہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور پیٹرول اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے جائیں گے۔ آج میں نے اپنی پریس کانفرنس میں درخواست بھی کی ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی جو ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے اس کے سربراہ جو سمیع خان صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت عزت دار آدمی ہیں، اور اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ بڑے رتبوں پہ فائز رکھا ہوا ہے۔ صبح ان سے میں مشاورت کروں گا اور ان سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ کچھ کالی بھیڑیں، تمام نہیں، زیادہ تر لوگ عزت سے کام کر رہے ہیں اور خدمت کرتے ہیں پاکستانیوں کی، پیٹرول ان کو پہنچا کے، انرجائز کر کے، مگر کچھ کالی بھیڑیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ مل کے کام کریں، وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرے، اور ہم ان ذخیرہ اندوزوں کو ہٹائیں تاکہ لوگوں کے لیے سہولت تو ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جو میں نے آج یہ بھی یہ جو سچویشن ہوئی تھی، اس کو جب 29 جنوری کو سنڈے والے دن ڈاکٹر صاحب نے فورن پرائسز بڑھا دی تھی، اور اس کو جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی وہ کر دی تھی، تو اگر یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے تو کیا یہ آپشن نہیں ہے کہ اب جو بھی کرنا ہے اس کو کر دیں تاکہ یہ اسپیکولیشن کا عمل تو ختم ہونا؟
جی خان صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی کرنا ہو وہ تو کر دینا چاہیے، مگر جو نہیں کرنا وہ کیسے کر دیں؟ صحیح. یعنی ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق تیل کی قیمت، پٹرول کی قیمت کا تعین کیا جائے گا، اور اس وقت کوئی امکان دور نزدیک نہیں ہے. میں اس وقت IMF سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں شریک ہوں پٹرولیم اور گیس کے حوالے سے. ابھی تک مجھے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ اس کی قیمت بڑھا دیں. جب ہمارے پاس کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو ہم کس وجہ سے بڑھا دیں؟ اگر تو یہ بڑی ایسی امپورٹنٹ چیز بات ہے سامنے ڈاکٹر صاحب، آئے گی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایسی کوئی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس کا کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جس کا تقاضا یہ ہو کہ پاکستان میں اب اگر عالمی سطح پر کوئی قیمتیں آگے چل کے بڑھ جائیں تو بڑھ جائیں، لیکن موجودہ صورتحال میں پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں یہ آپٹیمم ہیں، اس میں کوئی بڑی تبدیلی یا کسی تبدیلی کی فی الحال کوئی وجہ نہیں ہے. یہ قیمتیں برقرار رہیں گی. مجھے پتہ ہے کہ اگر عالمی سطح پر کچھ بڑھ جائے تو بات علیحدہ، مگر IMF کے مذاکرات کے نتیجے میں لیوی کی سطح پر کسی بھی سطح پر اس میں مزید اضافہ نہیں ہونے والا. یہی فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں پیٹرولیم ڈویژن کی جتنی بھی نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، کیونکہ ہر سیکٹر کے ساتھ فائنانس کے ساتھ علیحدہ نیگوشیشن ہو رہی ہیں، گیس اور پیٹرولیم کے ساتھ علیحدہ ہو رہی ہیں، وابڈا اور بجلی کے ساتھ علیحدہ ہو رہی ہیں، تو میں آپ کو یہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور میں کئی میٹنگز کر چکا ہوں IMF سے اور ان کے جو ایلائڈ لوگ ہیں ان سے، اس میں کوئی مطالبہ میرے سامنے نہیں رکھا گیا کہ آپ پٹرول کی قیمت بڑھا دیں. ہم باقی سیکٹر کے اندر ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا اعلان میں پہلے کر چکا ہوں. آج سے آپ 3 یا 4 مہینے پہلے کے کلپ اٹھا کے دیکھیں، جس وقت IMF کی ڈسکشن میں بھی گیس اور پیٹرولیم نہیں تھا، تو میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ ہم اس سیکٹر کو، یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کا سرکولر ڈیٹ ختم کیا جائے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ جو چوری ہوتی ہے، جو UFG جس کو کہا جاتا ہے، اسے کم کیا جائے. ہم بڑے مؤثر پروگرام آلریڈی بنا چکے ہیں UFG کو بھی کم کرنے کے، اور ہمارے سیکٹر کے اندر جو سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہوا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے. اس وجہ سے ہمیں تو بہت آسانی ہو رہی ہے اس گفتگو کو آگے بڑھانے میں. ساتھ میں آپ کو ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں، جی فرمائیے. اگر اجازت دیں تو میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جب بھی کسی ملک میں تیل کی قلت ہو تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں تیل ہے نہیں. جیسے آپ نے سری لنکا کا حوالہ دیا تھا. آج میں نے کاغذات تمام جرنلسٹ ایک پریس کانفرنس میں ان کے حوالے کر دی ہیں، جس میں نے ویریفائبل انفارمیشن ان کو کہی ہے کہ یہ انفارمیشن ہے، یہ اوگرا اور تمام پیٹرولیم کمپنیز سے تمام دن بات کرنے کے بعد، ان کا ڈیٹا خود چیک کرنے کے بعد، اپنی ٹیم کو سے انالیسس کروانے کے بعد میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ اس کو بے شک ویریفائی کر لیں. ہمارے پاس 20 دن کا پیٹرول موجود ہے اس وقت ملک میں، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ 20 دن کا ذخیرہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس 20 دن کا ذخیرہ ہے. ہمارے پاس 30 دن کا ذخیرہ، یعنی 150% ریکوائرمنٹ جو ہے اس کا ذخیرہ ہے ڈیزل کا، 29 دنوں سے کچھ تھوڑا زیادہ. تو جب ملک کے اندر پٹرول کا بھی ذخیرہ ہے، جب ملک میں کروڈ آئل کا بھی ذخیرہ ہے، جب ملک میں ڈیزل کا بھی ذخیرہ ہے، تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ پٹرول پمپ میں کوئی کہا جائے کہ لوگوں کو، انلیس آپ کوئی تھوڑا سا ہورڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتے ہیں، انفیئر ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پٹرول نہ ملے. آپ نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کی فی الحال کوئی وجہ نہیں ہے، خاص طور پہ IMF مذاکرات کے پس منظر میں. گیس کی قیمتیں تو بڑھ لی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ تو یعنی میرے سیکٹر میں کوئی چیز سامنے نہیں ہے. جی گیس تو آپ کا سیکٹر ہے نا سر؟ جی گیس بھی اور پیٹرولیم بھی. جی گیس کے اندر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں، جو کہ اس سے پہلے ہماری گفتگو 3-4 مہینے سے چل رہی کہ ہم نے سیکٹر کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اور میں نے پہلے بھی کئی پروگرامز میں یہ کہا کہ میں وزیر اعظم کے پاس 2 یا 3 تجاویز لے کے جا چکا ہوں. جب بھی میں تجویز لے کے جاتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں اتنے فیصد لوگوں کو ہم نے غریبوں کو بچا لیا. وہ کہتے ہیں ناکافی ہے، اس کو بڑھاؤ. پھر میں بڑھا کے لے کے جاتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں ناکافی ہے اور غریبوں کو پروٹیکٹ کرو. تو اب 3 مختلف تجاویز ہیں جو وزیر اعظم صاحب سے میں ڈسکس کر چکا ہوں، اور مجھے قوی امید ہے کہ ہم بغیر غریب آدمی کے ایک پیسے کا بوجھ ڈالے سرکولر ڈیٹ بھی انشاءاللہ ختم کریں گے. ہمارے پاس کوئی ابھی درخواست نہیں آئی کہ آپ پٹرول کی قیمت بڑھائیں، تو کوئی پٹرول کی قیمت وقت سے پہلے بڑھنے کا امکان نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو ہمیں سیکٹورل تبدیلیاں کرنی ہیں وہ تو آپ بھی کئی دفعہ ہمیں ہر پروگرام میں پوچھتے ہیں آپ کو یہ ٹھیک کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جی بالکل کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. سرکولر ڈیٹ مٹانا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل مٹانا ہے. تو وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں.